الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے الفاظ کی طرف توجہ ہو اور یقین کی تصدیق اندر سے فرمائیں. کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے اور کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے. یہ سوال ہے ہر ایمان والے کا اپنے ضمیر سے، اپنے اندر سے، کہ تو غموں سے نڈھال ہوتا ہے، تو بے صبری کرتا ہے، تو شکوے کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ تیرے اوپر کوئی ظلم کر دیا ہے. تو پہلے حیثیت معلوم کر کہ غم ہوتا کیا ہے اور اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے، اور پھر اس کو بھیجنے والا اور مٹانے والا کون ہے. اس تناظر میں دیکھیں کہ کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے اور کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے. کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے. کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے. اور لاج رکھی گئی ہر صدا کی، لاج رکھی گئی ہر صدا کی، دل نوازی ہوئی ہر گدا کی. ہے سخی ان کا دربار ایسا، ہے سخی ان کا دربار ایسا، کسی سائل کو ٹالا نہیں ہے. اور ہر شخص کی غم میں، صدمے میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر تعلق انسان کا اپنے باطن سے اور اصل انسان کے ساتھ ہو تو وہ یہ کہہ کے خود کو بھی سنبھالتا ہے اور دنیا والوں کو پیغام بھی دیتا ہے کہ لڑکھڑاتی ہوئی جب چلی میں، کبھی مصیبتوں میں، کبھی آلام میں، کبھی صدموں میں، کبھی دنیا والوں کے تانوں میں، کبھی ان کی ڈالی ہوئی مصیبتوں میں. لڑکھڑاتی ہوئی جب چلی میں تو بھیڑ نے راستہ دے دیا ہے. لڑکھڑاتی ہوئی جب چلی میں تو بھیڑ نے راستہ دے دیا ہے. راہ ہستی میں ان کے کرم نے کس جگہ پہ سنبھالا نہیں ہے. راہ ہستی میں ان کے کرم نے کس جگہ پہ سنبھالا نہیں ہے. کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے. عزیزات گرامی قدر، معزز مہمانان گرامی، آپ سب کے تشریف لانے اور ہمارے غم میں شریک ہونے پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ کریم آپ سب کو ایک کے قدم چل کے آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس کار خیر کے لیے آپ نے یہ قصد اور ارادہ فرمایا، اس کا صلہ عظیم رب کریم آپ کو دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. اور آپ کے آنے کے صدقے سے، شرکت کرنے کی وجہ سے اور حوصلے کا سبب بننے کی وجہ سے اللہ کریم بالخصوص ہمارے ان بچوں کو صبر جمیل کی دولت سے نوازے، ان کو زندگی کے نشیب و فراز کے لیے مضبوط فرمائے اور
اپنی والدہ کے لیے انہیں صدقہ جاریہ فرمائے۔ کل من علیہا فان، یہ اعلان قرآن ہے اور کائنات کی ہر ذی روح کے لیے ہے، نہ صرف میرے لیے، نہ صرف آپ کے لیے، نہ صرف اپنے لیے، نہ صرف پرائی کے لیے۔ ہر چیز، ہر ذی روح جس انداز میں، جس اسٹائل میں اس جہان میں موجود ہے، اس کے لیے ایک ہی قانون ہے، کل من علیہا فان۔ جو کچھ بھی اس جہان میں ہے اس سب نے فنا ہونا ہے، اس کی حالت میں تغیر آنا ہے۔ فنا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس کی یہ ہستی ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کسی چیز کو باقی دیکھنے کا شوق ہو، کسی چیز کو اس کی اصلی حالت میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر دور میں اور تمام دور گزر جانے کے بعد بھی دیکھنا اور محسوس کرنا چاہیں تو وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ صرف تیرے رب کی ذات ہے، ذو الجلال والاکرام، جو بزرگیوں والا، عزت و شرف والا، بلندیوں والا ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کسی چیز کو ثبات نہیں، قرار نہیں۔ مگر ہر چیز کے جانے پر ایک جیسا فرق نہیں پڑتا، ہر چیز کے جانے پر جو فرق پڑتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور وہ جو مختلف فرق ہوتا ہے نا، وہ ہمارے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ہمارے پڑوس سے جاتا ہے، کبھی کوئی گلی سے جاتا ہے، کبھی کوئی برادری سے جاتا ہے، کبھی کوئی گاؤں اور کالونی سے جاتا ہے، اور کبھی کوئی ہمارے گھر سے جاتا ہے، اور گھر میں سے بھی جانے والوں کے جانے سے ایک جیسا فرق نہیں پڑتا۔ ہر جانے والے کا مقام، آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن، یہ جس طرح ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ملنے اور بچھڑنے سے فرق بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں اگر ہم ذہن نشین رکھا کریں تو ہمارے لیے رشتوں کا تقدس بڑھ جاتا ہے۔ جو بات میں ہمیشہ سب کے گوش گزار کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی کہ خدا را اللہ کے اس خوبصورت نظام کو سمجھیں، اس اعلیٰ ترین سسٹم کو سمجھیں۔ یہ سسٹم صرف ناموں سے تعلق نہیں رکھتا، اس رشتے کا یہ نام ہے، اس رشتے کا یہ نام ہے، اس رشتے کا یہ نام ہے، نہیں۔ اللہ کریم نے ہر رشتے کو ایک کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار ہی آپ کو دوام بخشتا ہے، وہ کردار ہی آپ کو ویلیو دیتا ہے، وہ کردار ہی آپ کو دوسروں کے دلوں کے اندر اتارتا ہے، اور اسی رشتے کا کردار آپ کو متنفر کر دیتا ہے۔ تو اس سسٹم کو سمجھیے۔ ہماری روش، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز صدیوں سے ہر کلچر میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر خاندان میں جو چلا آ رہا ہے وہ یکساں ہے، اور وہ بڑا تکلیف دہ ہے، بہت اذیتناک ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ ہم مرنے والے کی قدر اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں، مائنڈ سیٹ تبدیل کر لیں، اللہ کے حکم کو سمجھیں، اللہ کی منشا کو سمجھیں، اس کے عطا کردہ اس خوبصورت نظام کو سمجھیں، تو یقین کریں کہ چاروں طرف آپ کی اتنی عزت، آپ کا اتنا احترام، آپ کا اتنا تقدس پیدا ہو جائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو پھر کسی اور چیز کی خواہش نہ لگے۔ اتنے فوائد، اتنے بینیفٹس رب ذوالجلال نے ان رشتوں کے اندر عطا کیے۔ آپ جب بیٹی سے
پھپھی بنتی ہیں، بھانجی سے خالہ بنتی ہیں، آگے چل کے نانی بنتی ہیں، پھر دادی بنتی ہیں، پھر شادی ہونے کے بعد کئی رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اور آپ خوشی سے اظہار کرتی ہیں کہ میں آج پھوپھی بن گئی، اور دادی سب کو بتاتی پھرتی ہے میں تو آج دادی بن گئی۔ اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی اگلے دور کا آنر اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھنے لگتی ہے، میں دادی بن گئی ہوں۔ لیکن سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جب ایک رشتہ نیا ملتا ہے، آپ کی پروموشن ہوتی ہے، تو وہ رشتہ آپ سے کردار کا تقاضا کرتا ہے، وہ رشتہ آپ سے وہ فرائض دیکھنا چاہتا ہے، طلب کرتا ہے کہ اس طریقے سے معاشرے کے اندر اپنا کردار پیش کریں جو اس رشتے کا تقاضا ہے۔ آواز کی گونج ختم کریں۔ تو سامعات محترم، ہر رشتہ نام سے محترم نہیں ہوتا، کردار سے محترم ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے محترم ہوتا ہے۔ کائنات میں ماں کو اتنا اعلیٰ افضل مقام کیوں ہے؟ چاروں ناچار، تعلیم یافتہ ہونے کی صورت میں اور تعلیم سے محروم ہونے کی صورت میں، پڑھا لکھا ہونے کی صورت میں یا جاہل ہونے کی صورت میں، خوبصورت ہونے کی صورت میں یا بدصورت ہونے کی صورت میں، جوان ہونے کی صورت میں یا بوڑھا ہونے کی صورت میں، ماں اپنا لازوال کردار ادا کرتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، اور وہ سب اس کی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کی مختلف خصوصیات سے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی اولاد نے ماں کو اس کی کسی خصوصیت سے یاد کیا ہو؟ ہر بندہ جب روتا ہے تو ماں کو ماں کہہ کے روتا ہے، ماں کو ماں ہی پکارتا ہے، کبھی اس کی کوئی اسپیشل صفت، کوئی خاصیت، کوئی عادت، کوئی ہیبٹ یاد نہیں کی جاتی، نہ اس کا تذکرہ کیا جاتا۔ لوگ کرتے ہیں، اولاد نہیں کرتے۔ ماں کا وہ کردار اس کو لازوال بنا دیتا ہے، اور آپ خود بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائیں جب آپ لاٹھی لے کر بھی نہیں چل سکتے، سہارے سے بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اس وقت تک بھی اگر ماں زندہ ہو اور آپ کی اس ایج میں ماں فوت ہو جائے تو آپ 6 سال کے بچے کی طرح بلک بلک کے روتے ہیں، لوگوں میری ماں مر گئی۔ یہ کردار ہے، یہ رشتہ ہے، یہ رشتے کا تقدس ہے۔ وہ اتنا گھر کر چکا ہے اندر کہ آپ کو نہ اپنے دادا ہونے کی پرواہ ہے، نہ اپنے نانا ہونے کی پرواہ ہے، نہ اپنی ایج کی پرواہ ہے، نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ بس ماں کے متعلق سنتے ہی آپ سارے منصب، سارے پروٹوکول بھول کر ایک بچے کی طرح بلک بلک کر روتے ہیں۔ یہ عظمت ہے رشتے کی، یہ تقدس ہے رشتے کا۔ جس وقت یہ انسان سمجھنے لگ جائے کہ ہم ہر رشتے کے اندر ایسا کردار ادا کر کے اس کو لازوال کر سکتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم نے رشتوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اس کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، تم نہیں کرتے، تم نہیں کرتے، تم نہیں کرتے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ میں سمجھوں میں کون ہوں تو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، آپ سمجھے میں کون ہوں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہر ایک اپنی جگہ پہ یہ سمجھے گا تو یہ معاملہ بڑا سمپل حل ہونے کی طرف چل پڑے گا۔ لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو عزیزات گرامی، یہ لمحات جو ہوتے ہیں نا، جو ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں، یہ ہمیں یہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کل بھی جنازہ اٹھتے وقت بھی چند گزارشات میں عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی موت ہمیں 2 سبق اور 2 عطائیں کر کے جاتی ہے، ایک عبرت، ایک رحمت۔ موت سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے اور موت سے ہمیں رحمت بھی عطا ہوتی ہے۔
इबरत इसलिए कि हम उस वक्त अपनी फीलिंग्स ऐसी रखें कि एक लम्हे के लिए मैयत को हटा दे, वो खुद को वहां लिटा दे, तखय्युल में देखें, तो वो तखय्युल आपको इबरत की तरफ ले जाएगा, इस्तिग़फ़ार की तरफ ले जाएगा, तौबा की तौफीक अता कर देगा, गुनाहों से माफ़ी की ख्वाहिश अंदर पैदा कर देगा, आखिरत की फिक्र पैदा कर देगा। और रहमत इस सूरत में बनेगी कि आप वहां खड़े होकर कहें कि या अल्लाह, तेरा करोड़ बार शुक्र है कि मेरी इस बहन, मेरी इस अजीज़ा या मेरे इस साथी की सांसें ख़त्म हो गई, इसका नेक अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो गया, अब ये मजीद नेक अमाल नहीं कर सकेगा, मगर ऐ अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र कि मेरी सांसें अभी रवां हैं, मेरे पास अभी सजदा देने की ताकत और हिम्मत है, शऊर है, इस्लाम की दौलत है, जिंदगी है, तो मैं अभी से ही तेरी बारगाह में इस मैयत को देख के यह अहद कर रही हूँ कि चूंकि अंजाम तो मेरा भी यही होना है, पहुँचना तो मैंने भी एक दिन इसी जगह पे है, मगर अभी मेरे पास इसके लिए वक्त मौजूद है कि मैं रुजू कर लूँ, मैं तेरी बारगाह की तरफ आ जाऊँ, मैं नमाजी बन जाऊँ, मैं बेनमाजी होने से सच्ची तौबा कर लूँ। तो जब वो वहाँ खड़े होकर ये अहद कर लेता है तो वो मौत उसके लिए रहमत बन जाती है। तो ये कैफियत और ये सोच जब हमें नसीब हो जाए ना, तो फिर ही हमें इस बात की समझ आएगी कि कब छुड़ाया नहीं हमको गम से, कब मुसीबत को टाला नहीं है, और कब घड़ी धूप में मुस्तफ़ा ने साया कमली का डाला नहीं। तो मैं आज खास तौर पे एक औलाद की माँ के हवाले से, कि जब इतनी औलाद एक माँ के होने से घर को भरा हुआ समझती है, खुद जहाँ भी चली जाए, ससुराल जाए, सफ़र पे जाए, परदेश में जाए, उसे लगता है कि मेरा घर भरा हुआ है। किससे? एक माँ से। हालांकि माँ तो बेचारी अकेली बुढ़ापे में तुम्हारे घर की हिफाजत कर रही होती है, मगर औलाद ये समझती है कि मेरा घर भरा हुआ है। माँ मर जाए तो बेटियां ये बयान करती क्यों सुनाई देती हैं, आज मेरा मेका खत्म हो गया, 5 भाई थे, 6 भाई थे, 8 भाई थे, सारी औलादों के साथ उसी घर में रह रहे हैं, मगर बेटी पुकार पुकार के जमाने वाले की कह रही है, लोगों मेरा दुख समझो, मेरी तकलीफ समझो, मेरा मेका आज खत्म हो गया। क्यों पुकार रही है ये? इसलिए कि उस घर की असल माँ के साथ थी, उसकी आबादी माँ के साथ थी, उसको आबाद माँ ने किया था, बनाया माँ ने था। माँ गई तो भाइयों की जिंदगियों के लिए, उनकी बका के लिए तो बहनें झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करती हैं कि हमारे भाई जहाँ भी रहें सलामत रहें, मगर दुनिया को साथ ये पैगाम देती हैं कि मेरी माँ गई तो मेरा मेका खत्म हो गया। अब भाई, उनकी औलादें, उनकी बीवियां, वो सब घर में हैं, मगर वो बेटी अकेली हो गई, घर भरा हुआ है। माँ कहती है, बेटी कहती है मेरी माँ का घर, मेरे बाप का घर उजड़ गया, खाली हो गया, वहाँ अब कुछ भी नहीं रहा। और फिर सारे लोगों के घर होने, बरादरी पूरी के घर में जमा होने के बावजूद औलाद की नजर उस कोने की तरफ होती है जहां उसकी माँ नजर आती है। मगर ये अलमिया, ये ट्रेजेडी, ये अजियतनाक सिचुएशन कब खत्म होगी? जब ये सब चीजें हम माँ की जिंदगी में सोचने लग जाएंगे, जब हम माँ की अजियतों का ख्याल उसकी जिंदगी में करने लग जाएंगे, जब उसकी इम्पोर्टेंस खुद भी महसूस करके दुनिया को भी माँ की जिंदगी में बताने लग जाएंगे। वो जमाना अभी नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा इसमें प्रैक्टिकली एफर्ट जो कर सकती है वो हर दौर की बेटी कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी बेटी अगर अपने जिम्मे ले ले तो खुदा की कसम आपकी अगली आने वाली नस्लों में आपका अपना मकाम और पिछली नस्लों में आपकी माँ का मकाम कायनात में जितना और बुलंद हो जाएगा, किसी और का नहीं हो सकता।
مرنے کے بعد اگر ہم ماں کا مقام، ماں کی منقبت، ماں کی نظم، اس کی شان، یہ سب سنتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر سب کے گلے لگتے ہیں. یہ آل اوور بات ہے، یہ جنرل بات ہے، ہر گھر کی بات ہے، ہر جگہ کی بات ہے. مگر زندگی میں ہم قطعی طور پہ اس سٹیج پہ نہیں ہوتے، اس نظر سے ہم اپنی ماں کو نہیں دیکھتے. الا ماشاء اللہ، کوئی ہزاروں میں چند لوگ ہوں گے، ہزاروں میں چند لوگ ہوں گے. پچھلے دنوں میں ایک واقعہ کئی مرتبہ ایک علامہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے، اور وہ نیٹ پہ ریٹن فارم میں بھی آ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب الریاض کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں یہ سنا بھی ہوگا. عجیب و غریب اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ اور کیس عدالت میں آتا ہے. 3 بوڑھے عدالت میں موجود ہیں. کون؟ 3 بوڑھے، جن میں ایک عورت ہے جو ویل چیئر پہ ہے، 2 مرد بوڑھے ہیں. ایک کی کمر بالکل جھکی ہوئی ہے اور دوسرا بھی بالکل ٹوٹلی سفید بالوں کے ساتھ، اپنے نحیف و کمزور جسم کے ساتھ. یہ 3 پرسن عدالت میں اپنا کیس لے کے آئے. کیس کیا ہے؟ جج سوچ میں پڑ گیا، زندگی میں آج تک ایسا کیس ڈیل نہیں کیا. 2 بیٹے میں اپنی ماں کا مقدمہ لے کے آئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ماں کسی کو حق نہیں دے رہی، کسی کی جائیداد پوری اس کے لیے نہیں کر رہی، ایک کو زیادہ دے رہی ہے، ایک کو تھوڑی دے رہی ہے، تو بیٹا کلیم کر کے آ گیا ہے. ایسا نہیں تھا. بیٹوں نے جو مقدمہ پیش کیا جج صاحب کے سامنے، وہ چھوٹے بھائی کا مقدمہ بڑے بھائی کے اوپر تھا. مقدمہ یہ تھا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، بڑے ہوئے، ہماری ماں تنہا ہوئی، باپ فوت ہوا، تو یہ جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ماں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. 120 سال کی ماں ہے، 120 سال کی ماں ہے، 90 سال کا بڑا بیٹا ہے، اور کم از کم 85-86 سال کا چھوٹا بیٹا ہے. چھوٹا بیٹا مطلب چھوٹا بوڑھا. تو چھوٹا بڑے بھائی پہ دعویٰ یہ کر رہا ہے، بلیم یہ کر رہا ہے کہ تب سے لے کے اب تک ماں کو اس نے پاس رکھا ہوا ہے. تو جج صاحب اب میرے بھائی کی حالت دیکھیے، یہ سیدھا چل نہیں سکتا، یہ ماں کی اس طریقے سے کیئر کرنے کی اب قابل نہیں، جسمانی طور پہ، فزیکلی طور پہ یہ اتنا خود کمزور ہو چکا ہے. لیکن بارہا میری منتوں کے باوجود یہ مجھے موقع نہیں دیتا کہ اب میں ماں کی خدمت کروں اور یہ ماں میرے حوالے کر دے. آپ فیصلہ کریں کہ اب ماں کو کس بھائی کے پاس رہنا چاہیے. جج سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں. جب بڑے بھائی سے جج صاحب نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری آخری سانس بھی چل رہی ہے میری ماں میرے گھر سے باہر نکلے، اور میں اس کی خدمت کے بغیر جینے کا تصور کروں، میں یہ کر نہیں سکتا. اب جج کیا کرے، سوچ میں پڑ گیا. جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم فیصلہ ماں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو فیصلہ ماں کرے گی ہم وہی نافذ کر دیں گے. اب مائی صاحبہ کو جج مخاطب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اماں جی آپ بتائیے کہ اس عمر میں دونوں بیٹوں کی اور اپنی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کس بیٹے کے پاس رہنا چاہیں گی؟ تو ماں جو بمشکل آواز نکال سکتی تھی، مشکل سے آواز نکالی اور بولی کہ میرے لیے دونوں بیٹے برابر ہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. بالآخر جج کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بڑے بیٹے کے حق میں یہ فیصلہ دیا جائے کہ زندگی بھر اس نے اپنے ارمانوں کے مطابق، محبتوں کے مطابق ماں کی بے شمار مدت تک محبت کے ساتھ خدمت کی ہے. لہٰذا اب فیصلہ یہ کیا جاتا ہے
کہ ماں چھوٹے بیٹے کے سپرد کر دی جائے کہ ذمہ داری وہ اٹھائے. ہاں ماں ملنے کے لیے، آنے کے لیے، جانے کے لیے جہاں چاہے جس کی طرف جائے، لیکن ذمہ داری جو ڈالی جائے وہ اب چھوٹے بیٹے پہ ڈال دی. ایسی اولادیں بھی ہیں نا دنیا میں. یہی تو اصل مقام تھا ماں کا، یہی تو اصل ویلیو تھی اس کی کہ اولاد اس کو اس طرح چاہے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ٹیلی فونوں پہ بھائی لڑتے ہوئے گالیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ تجھے کوئی خیال نہیں، میری بھی بیوی ہے، اس میں بھی جان ہے، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی کام ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، میری اکیلے کی ماں ہے. ہمارے معاشرے کی اولادیں ایسی ہیں، جبکہ دراصل اولاد اور ماں دونوں کا مقام وہ تھا جس مقدمے کی سماعت آپ نے کی. پھر ماں مرے تو رونا بھی بنتا ہے اور رونے کی لذت بھی آتی ہے. زندگی میں ماں کو دوائی لا کے دینے والا کوئی نہ ہو، موسم کے کپڑے وقت پہ لا کے دینے والا کوئی نہ ہو، وہ بھوکی ہو تو اسے ٹائم پہ کھانا مہیا کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ماں مر جائے تو پھر باہیں کھڑی کر کے زمانے کو بتایا جائے. نہیں، یہ ظلم ہے اپنے اوپر، ماں کے اوپر نہیں. ماں نے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی صبر کا دامن پکڑ لیا. جب تم اس کے پیٹ میں بننا شروع ہوئے تھے تو ماں کی تکلیفیں اور اذیتیں تبھی شروع ہوئی. اس نے تو تب سے تمہاری تکلیفیں برداشت کی اور صبر 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 کر کے زندگی اور موت کے سودے کر کر کے تمہیں جنم دیتی رہی، تمہیں پروان چڑھاتی رہی، تمہیں پالتی رہی. وہ تو تب سے ہی صبر کر رہی ہے. اس کی اجر تو رب کریم پہاڑوں سے بلند جمع کر رہا ہے. اس کو تو کوئی کمی نہیں آئے گی. کمی تو تمہیں آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میری بہنوں، میں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، اور ایک بیٹی جو بہو کی صورت میں گھر میں ہوتی ہے اس کی خدمت میں بھی عرض کرتی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آج کل کچھ جگہوں پہ یہ ٹرینڈ اور کچھ یہ کامنٹس کیے جا رہے ہیں کہ ماں ساس کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے، سسر کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے. یہ کہاں لکھا ہے دین میں؟ تو جو دین میں لکھا ہوا ہے جب وہ سامنے آتا ہے تو تم سے برداشت بھی نہیں ہوتا. دین میں لکھا ہوا ہے نا کہ شوہر دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے، تو پھر زمانہ تماشے کیوں سن رہا ہوتا ہے؟ اس کو بھی برداشت کرو نا کہ یہ تو دین میں لکھا ہوا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اگر تمہارے لیے ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوا نا تو انڈائریکٹ اس انداز سے دیکھو کہ جس گھر میں اب تم بیاہ کر آئی ہو وہ شوہر ہے تمہارا، اور اب ماں باپ کے بعد شوہر کے گھر میں آنے کے بعد وہ تمہاری جنت ہے. تو تمہارا سبق، تمہاری خواہش، تمہاری ترجیحات یہ ہے کہ تمہارا شوہر ماں کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. تو تمہیں معلوم ہے کہ وہ ماں تمہارے شوہر کی جنت ہے، وہ ماں تمہارے شوہر کی جنت ہے. تو اگر تم اس کو اپنی جنت سے جدا کرو گے تو کل قیامت میں جا کے تمہارا شوہر دوزخ میں جل رہا ہوگا تو تم کہاں ہوں گی؟ تو اس کی ہیلپ نیکی پر، اس کی معاونت اور مدد نیکی پر کرنے سے نہ صرف اس کی جنت برقرار رہے گی، اس کے ساتھ رب تمہیں بھی تو جنت میں لے جائے گا. تھوڑے سے حوصلے کی بات ہے، وسعت ظرف کی بات ہے، مگر یہ ایسی تربیت ہے کہ اس سے ہماری ہلاکتیں، جہالتیں، ضلالتیں یہ معاشرے سے بڑی حد تک دور ہو جاتی ہیں. سامعات محتشم، یہ تو ایک درس ہے جو ہمارے ہر گھر کی ہر بچی کی ضرورت ہے. مگر جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو یہ مت سمجھو بستر خالی ہو گیا، چارپائی خالی ہو گئی، کمرہ خالی ہو گیا تو حقوق بھی ختم ہو گئے. حقوق ختم نہیں ہوئے، بلکہ تمہارے اوپر پہلے سے زیادہ حقوق آ گئے. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے. ہماری ذمہ داری زیادہ سے زیادہ 40ویں تک ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دستبردار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پھر برسی پہ بات چلی جاتی ہے، پھر کپڑے ماں کے لیے برسی پہ دیے جاتے ہیں، پھر ختم پاک برسی پہ کیا جاتا ہے، اور اس ختم پاک کے لیے بھی سپارے گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. پڑھائی مدرسوں سے لی جاتی ہے. تمہاری ماں نے مدرسے کو پیٹ سے پیدا کیا تھا، یہ تمہیں پیدا کیا تھا. تمہارے گلی محلے والوں کو ماں نے پیٹ سے پیدا کیا تھا، یہ تمہیں پیدا کیا تھا.
تمہاری ذمہ داری تو سب سے پہلے یہ تھی کہ تمہاری زبان سے کی ہوئی عبادت تمہاری ماں کی روح کے لیے پہنچے. تو خدا کی قسم میرے آقا مدنی تاجدار، رب کے دلدار، نبیوں کے سردار، محبوب کردگار نے فرمایا کہ تمہاری ناراض ماں بھی دنیا سے چلی جائے. اب اگر تمہیں اس بات کا پچھتاوا لگ گیا اب میں کیا کروں، میں تو بربادی کر بیٹھا، اب تو نہ ماں کے قدم پکڑ سکتا ہوں، نہ اس کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو سکتا ہوں، نہ معافی مانگ سکتا ہوں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب کثرت سے استغفار کر، کثرت سے صدقہ و خیرات کر، کثرت سے نوافل و تلاوت کر، اور اس کا ثواب لگاتار 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 اپنی ماں کو بخشتا رہ، بھیجتا رہ. اتنا خزانہ تیری ماں کے پاس پہنچ جائے گا کہ وہ دنیا کا غم بھول کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا میں اپنے بچے سے آزاد اور راضی ہو گئی، تو اسے بخش. یہ طریقہ ہماری شریعت میں موجود ہے. تو اگر تم یہ چاہو کہ ماں کی دنیا کی تکلیفیں بدل جائیں، اس کی غریبی ختم ہو جائے، اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، دنیا کے دکھ آخرت کی خوشیوں کا سبب بن جائیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر چند حقوق از بر کر لو جو مرنے کے بعد اس کے پیچھے ادا کرنے شروع کر دو. سب سے پہلے یہ کہ والدین نے اگر کوئی زندگی میں کبھی وصیت کی ہو کہ میں مر جاؤں گی تو میرے پیچھے ایسے کرنا، میں مر جاؤں گی تو یہ کام پیچھے کرنا، اگر وہ برا کام نہیں تھا، خلاف شریعت کام نہیں تھا، تو سب سے پہلی کوشش کرو کہ جیسے بھی ہو سکے ماں کی وصیت کو فوراً پورا کرو. یا اگر کچھ عرصے کے بعد کسی سٹیج پہ جا کے پورا کرنے والی ہے تو اس موقع پہ پورا کرو. اور دوسرا کیا کرو، اگر ماں باپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا تو ماں کے جنازہ اٹھنے سے پہلے اور نہ اٹھ سکے تو اس کے بعد فوری طور پہ پتہ لگاؤ کہ کسی کے ساتھ میری ماں کا یا باپ کا لینا دینا تو نہیں تھا. اگر تھا تو ادا کر سکتے ہو تو پھر فوراً قرض ادا کرو. غریب ہو تو اس کی جا کے منت کر لو کہ میرے اندر قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا تو کوئی معاہدہ کر لو، قسط پار وصول کر لو، اگر ہو سکے تو میری ماں کو معاف کر دو، اور اگر تم ادا کر سکتے ہو تو فوراً جا کے ماں کا قرضہ ادا کر دو، باپ کا قرضہ ادا کر دو. کتنا بڑا احسان کیا ماں باپ کے اوپر مرنے کے بعد قرض ادا کر کے. ایک تو وہ کام جو زندگی میں نہیں کر سکتے تھے تم نے کیا، اور دوسرے جو قبر میں اس قرض کی وجہ سے عذاب تھا جو کسی صورت بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، تم نے ماں اور باپ کو اس سے نکالا. اب بتاؤ کتنا بڑا احسان کیا قرض ادا کر کے. تیسرا حق کیا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا اور استغفار اور ان کی بلندی درجات اور ان کی معافی کے لیے بار بار دعا کرو، بار بار دعا کرو، بار بار دعا کرو. تمہاری یہ دعائیں رب ذوالجلال جب سنے گا اس کو رحم آئے گا، اس کی رحمت مسکرائے گی. یہ وہ رحمت تھی، یہ وہ کرم تھا جو ماں کو بلا کر تمہاری ماں پہ یا باپ کو بلا کے تمہارے باپ پہ رب نے کیا. وہ جنت کا مستحق نہیں تھا، جنت میں اسے اعلیٰ درجہ نہیں مل سکتا تھا، وہ اپنے جس مقام پہ بھی تھا. تم نے پیچھے رو رو کے دعائیں کی، تم نے صدقہ کیا، تم نے خیرات کی، تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ہدیے اپنے ماں اور باپ کے لیے بھیجے، تو اللہ کریم نے مسکرا کے تمہارے ماں اور باپ کو دیکھا اور فوراً فرشتے کو بھیجا، جاؤ جاؤ اسے جلدی سے کہو یہ جگہ چھوڑ دو، جنت کے اوپر والے درجے میں چلو. اب تمہارے ماں باپ بھی اس بات پہ حیران ہوں گے کہ مولا یہ کیا راز ہے، یہ کیا ہوا ہے، ہم اس قابل کہاں تھے جو اس عالی شان میں جگہ میں پہنچا دیے جاتے، یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کس نے کروایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، جواب آتا ہے کہ بندے وہ جو تو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے آئے، اس کی طرف سے تیرے لیے استغفار اور بخشش کی دعا آئی جو میں نے قبول کر کے تجھے بخشا بھی اور تیری پروموشن بھی کر دی. کتنی باتیں عرض کی میں نے، یہ کتنے کام کرنے کے لیے بتایا ابھی تک؟
سارے بولیے تین. انہیں گھر جا کے بھی ریوائز کریے گا, سوچئے گا. 3 کام. چوتھا کام کیا ہے کہ زندگی میں بدبختی سے, بد نصیبی سے اگر ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا نا, تو ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو. جیسے نیک اولاد ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے, ایسے تم ماں کی سہیلیوں اور باپ کے دوستوں کے ساتھ, باپ کے بھائیوں اور ماں کی بہنوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو. اب یہ تمہارا کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے زندگی میں اپنی ماں کو راضی کیا, ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اب یہ ثواب میں بدل جائے گا, اور ثواب میں بدل کر تمہاری ماں اور باپ کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بن جائے گا. 5واں کام جو تم ماں باپ کے بعد کر سکتے ہو, صدقہ تو کرو. جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا, اپنی طرف سے نفلی صدقہ خیرات کرو, مگر ہر مرتبہ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے کہو کہ یا اللہ یہ میری ماں کی طرف سے, یہ میرے باپ کی طرف سے. وہ زندہ ہوں تب بھی یہی عادت رکھو, وہ فوت ہو جائے تب بھی یہی عادت رکھو, اور جب بھی صدقہ و خیرات کرو ماں باپ کا نام لے کر کرو کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہے. تمہارے ثواب میں تو کائنات کی کوئی طاقت کمی نہیں کر سکتی, مگر بونس کیا ہوگا, اضافہ اور ترقی اور بینیفٹس کیا ہوں گے کہ اس ہر صدقے کا ثواب پہلے تمہارے ماں باپ کو, پھر تو میرا بتا دو. 5 کام ہو گئے, اور اس کے لیے کسی غریب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میں صدقہ کروں تو دیگ پکاؤں, میں صدقہ کروں تو مسجد میں جا کے دوں یا مدرسے میں جا کے دوں, تو میں تو غریب ہوں, 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں کر سکتا. خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بڑی رحمت کائنات میں کہاں ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پرانی کھجور جس کو چھہارا کہا جاتا ہے, اگر وہ بھی پڑا ہے تو کسی کو صدقے کی نیت سے دے دو, اس کا ثواب بھی تمہارا رب تمہارے ماں باپ کو عطا کرے. یہ ہمارے ماں باپ ہیں. کاش 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 دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی وقت سوچ کر ہم ان کو ایک پیار کی اس نظر سے دیکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے. اگر یہ خزانہ نہ ہوتے, اگر ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا نہ ہوتا, تو میرے نبی رحمت یہ کیوں فرماتے کہ دن میں 1 مرتبہ کسی نے مسکرا کر پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی تو اسے حج مبرور کے برابر ثواب عطا کیا گیا. اب ذرا سینے کی طرف سر کو جھکا کر دیکھیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں اہتماماً قصداً ایسا کیا تھا کہ اپنے کمرے سے اٹھ کر اس لیے ماں باپ کے کمرے میں گئے ہوں کہ میرے محبوب کا فرمان ہے تو وہ فرمان پورا کرنے کے لیے جا کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے لگا ہوں. میں اس لیے عرض کیا کرتی ہوں کہ مرنا بھی مصطفیٰ سے سیکھیں, جینا بھی مصطفیٰ سے سیکھیں, اور انسان کی قدر جیتے ہوئے کریں, جیتے ہوئے. تو مرنے کے بعد آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے اور اس کے بھی ہوں گے. کتنی باتیں عرض کر دی میں نے, ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں. 5 چھٹا کام ماں باپ کے بعد کیا کریں, اللہ توفیق دے, اللہ پاک کی استطاعت عطا کرے تو ماں باپ کی طرف سے کبھی عمرہ کرے کبھی حج کرے. تو اگر اللہ نے آپ کو نور ایمان دیا ہوا, اگر اللہ نے آپ کو روحانیت کا کوئی قطرہ عطا کیا ہوا, تو خدا کی قسم اور حج اور عمرے کے دوران کہیں نہ کہیں تمہیں اپنے ماں باپ وہیں طواف کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نظام کو سمجھیں, اس کی قدر کریں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ان کو پہاڑوں میں تبدیل کروائیں. اور 7واں کام, ماں باپ فوت ہو جائے تو وہ زندگی میں جو اچھے کام کرتے تھے نا, جو وہ اچھے کام کرتے تھے گھر میں, کسی کی ماں کو عادت ہوگی ہر جمعرات کو ختم پڑھنے کی, کسی کی ماں کو عادت ہوگی فقیر کو خوش ہو کے خیرات کرنے کی, کسی کی ماں کو عادت ہوگی مسجد میں بل کا اعلان ہو تو سب سے پہلے اپنی طرف سے حصہ بھیجنے کی.
کسی کی ماں کو عادت ہوگی کسی مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیم یا ان کے کھانے کے لیے سب سے پہلے ہدیہ بھیجنے کی، تو پھر اس کو بھلاؤ مت، خوشی کے ساتھ ماں کے باپ کے مرنے کے بعد وہ کام جاری رکھو۔ ان کا ثواب ماں باپ کو بھی کہ وہ نیکی چھوڑ کے گئے، اور تمہیں بھی کہ تم نے اس کو جاری رکھا، دونوں کو برابر برابر ثواب ملتا رہے گا۔ والدین کو تمہارا انتظار رہتا ہے، جس طرح تم گھر سے باہر نکلتے ہو نا، اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو ماں کی سانسیں رک جاتی ہیں، باپ پریشان ہو کر ٹہرنے لگتا ہے کہ میرا بچہ ٹائم پہ واپس کیوں نہیں آیا۔ اب تمہارے اسکول سے، دفتر سے، آفس سے آنے کا ماں باپ کو جانے کے بعد انتظار نہیں رہتا، اب تمہاری گئی ہوئی ماں اور گئے ہوئے باپ کو اس بات کا انتظار ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں، اس کی نگاہیں متلاشی ہے کہ کب میری اولاد کی طرف سے ثواب آتا ہے، کب میری اولاد مجھے یاد کر کے میرے لیے پیچھے سے کچھ بھیجتی ہے۔ اب اس کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے۔ اور جب تم میل ہونے کی صورت میں ہر ہفتے بعد اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اور فیمیل ہونے کی صورت میں گھر میں رہ کر اس کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، اور ساتھ ایک اضافہ اور کر دیا کرو، یا اللہ جو میرے ماں باپ کے ہمسائے ہیں نا وہاں قبر میں اور اس قبرستان میں، یہ میرا تحفہ ان کو بھی دینا۔ تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آج اگر میکے سے کسی عورت کے بھائی آئیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آئیں، بڑے تحفے ہدیے لے کے آئیں، آج کل تو یہ رواج ہی ختم ہو گئے نا، جب سے کمپنی نے فریجیں بنا دی، اور جب یہ نہیں ہوتا تھا، مجھے خود اپنے بچپن کی یہ باتیں یاد ہیں کہ ہماری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا جب کبھی ہمارے گھر میں مہمان آتے اور کوئی پھل وغیرہ زیادہ لے کے آتے، تو ہم جب بچے ہوتے تو ہمیں بھیج کر آگے پیچھے محلے میں وہ بتایا کرتے کہ انہیں بتا کے آنا کہ ہمارے گھر میں یہ رشتہ دار آئے اور یہ وہ پھل لے کے آیا ہے، اور محلے میں بھیجا کرتے، تقسیم کروایا کرتے، یہ فلاں کو دے آؤ، یا جہاں کہیں دوستی ہوتی اس کے گھر میں بھیجا کرتے کہ وہاں جا کے دے آؤ، اور یہی ایمان والوں کا طریقہ رہتا۔ تو یہ جو دنیا کا نظام اور طریقہ تھا نا، یہ آخرت میں پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ یہاں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بھائی اتنا کچھ لے کے آیا کہ میں نے پورے محلے میں تقسیم کیا، تو پھر محلے والے اس خوشی کا اظہار کرنے، اپریشیٹ کرنے آپ کے گھر میں آتے ہیں، تو بالکل سیم نظام قبرستان کا ہوتا ہے۔ جب آپ کی طرف سے ثواب ماں کے ساتھ پڑوسیوں کو جاتا ہے تو وہ قبر والی روحیں تمہاری ماں کی روح کے پاس آ کر قبر پہ کھڑے ہو کے وہ شکریہ ادا کریں گی کہ اے عورت، اے مرد، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمیں بھی تحفے ملنے لگے، رب نے ہماری بھی بخششیں کر دی۔ تو اگر یہ تم چاہو کہ عالم برزخ میں تمہاری ماں اور باپ کا مقام بن جائے، تو پھر تم یہ طریقہ بھی کرو، ان کے ساتھ ساتھ والوں کو بھی ثواب بھیجو۔ اور اللہ اکبر، 8واں کام جو تم کر سکتے ہو، اگر تمہیں پتا ہو کہ زندگی میں میری ماں نے کوئی قسم کھائی تھی یا باپ نے قسم کھائی تھی اور وہ پوری نہیں ہو سکی، اگر کر سکو تو اس کی زندگی کے بعد وہ قسم پوری کر دو، اس کے اوپر سے بوجھ اترے گا، تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ 9واں طریقہ ماں باپ سے اٹیچ رہنے کا اس جہان میں کیا ہے، نفلی روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، کبھی ذوق سے جمعرات کا روزہ رکھ لو، کہو مولا یہ میری ماں کے لیے، کبھی سموار کا روزہ رکھ لو، کہو یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت اور اس کا ثواب میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، تلاوت کرو، کلام مجید پڑھو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اگر تم نے درست پڑھا تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ نے 10 نیکیوں کا چارٹ بنا رکھا ہے، وہاں پہ اندراج ہوتا جائے گا، 10 10 10 10 10 ہر حرف کے بدلے بڑھتی جائیں گی، اور جب جا کے تمہاری تلاوت جہاں ختم ہوگی وہ ساری نیکیاں تمہارے ماں باپ کو دی جائیں گی۔ میں جہاں جہاں پہ یہ کہوں کہ تمہارے ماں باپ کو دی جائیں گی، یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ پھر وہ تمہیں نہیں ملیں گی، تمہاری زبان تو ادا کر رہی ہے نا، وہ تو ہر حال میں تمہارے لیے ہیں، لیکن اسپیشلی اپنی رحمت کی نورانیت کو رب شامل کر کے تمہاری ماں کی قبر میں بھیجے گا۔ اب یہ سب کرو، ماں سے پیار ہے تو یہ کرو، ماں سے ہمدردی ہے تو یہ کرو، اسے راضی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کرو، دنیا میں اس نے تھوڑے کام تمہارے لیے برداشت کیے۔
आप भी रो रो के उसे गमगीन करोगे, आप भी उसे दुख दोगे। तुम सारी जिंदगी माँ का मुंह ना देखो, बदबख्ती के इस मकाम पे भी चले जाओ, फिर भी अगर माँ को ये पता चले कि मेरे बेटे या बेटी का नाखून टूट गया, खुदा की कसम उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो ये भूल जाती है कि मेरा बेटा मुझे बुलाता नहीं, मेरा बेटा मुझसे बोलता नहीं, मेरी बेटी मेरी परवाह नहीं करती, उसे इस बात पे कोई गर्ज नहीं होती। और कितने काम हो गए? 9 काम। 10वां काम ये है, खास तौर पर जिससे ज़िमनी तौर पे तो मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, स्पेशली 10वें नंबर पर ये काम है कि मर्द यानी मेल औलाद, मुज़क्कर औलाद, बेटे पोते नवासे, ये सब औलाद है, ये सब वक्तन फ़ौक्तन अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाएं, बिलखुसूस जुमेरात, जुमा और हफ्ते का पहला वक्त। इस वक्त तक खास फरिश्तों का नज़ूल और रहमत का और बख्शिश का नज़ूल कब्रों पे रहता है। इतने वक्त में कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए तोहफा पेश करना, रोना धोना नहीं, कब्र पे जाके लेटना नहीं, उसको कलावे में लेके रोना नहीं, बैन करना नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इबादत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, अपनी मौत को याद करने के लिए, अपनी कब्र को याद करने के लिए वहाँ जाओ और वहाँ जाके फातिहा शरीफ पढ़ो। और ख़वातीन उनका एहतमाम घरों में करें। जुमेरात को, जुमे को ये बिलखुसूस खाना बनाएं, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं तो किसी एक गरीब के घर में एक खाना, वही जो आपने पकाया है, प्याली में सालन और एक रोटी लपेट के उसके घर में भेज दो। तुम्हें क्या मालूम इसके बदले में कब्र में क्या जाने वाला है। और खुद गरीब हो, इतना भी नहीं कर सकते, इतने मुफलिस हो कि वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं है, तो पानी का गिलास आगे रखकर उस पे खत्मे पाक पढ़ो, वो पानी किसी जानवर को ही पिला दो, ये भी तुम्हारा सदका है, इस पे भी सवाब। अज़ीज़ात गिरामी कदर, अब जो ज़िंदगी मौत के बाद की होती है, किसी की भी और हमारी भी इंशाअल्लाह होगी, इस सब के तकाज़े, ज़रूरियात, ख्वाहिशात, तरजीहात ये हैं। अगर हमें ये नसीब हो जाए, इसमें से कुछ भी नसीब हो जाए, तो उसे कभी फरामोश ना करें, हकीकत की तरफ आएँ, हकीकत की तरफ। हर वक्त अपनी ज़ात के लिए ना रोएं। ज़िंदगी में हम क्यों रोते हैं? माँ बाप से नाराज़ क्यों होते हैं? अपनी ख्वाहिशात के लिए। माँ बाप से जिद करके बचपन में रोते क्यों हैं? अपनी ख्वाहिशात के लिए। तब भी हम क्यों रोए? अपने लिए। अब माँ चली गई, अब क्यों रो रहे हैं? अब भी अपने लिए। मेरी माँ होती तो मुझे ईद पे कपड़े लेके देती, अब भी वही रोना। मेरी माँ होती तो मेरे ये नाज उठाती, अब भी वही रोना। बाखुदा अब माँ की हिफाजत, माँ की हमदर्दी के लिए भी तो रो लेना, अब उसका भी तो कुछ फायदा करें। अब यूं रोने की बजाय रब के हुजूर सजदे में रोएं और रो के कहे, मौला मेरी माँ बड़ी नातमा थी, मेरी माँ बड़ी कमज़ोर थी, मेरी माँ ने मेरी बड़ी खिदमतें की हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिशें पूरी की हैं। ऐ अल्लाह आज मेरे ये अल्फाज मेरी माँ की बख्शिश के लिए कबूल कर ले। अब क्यों रोएं? ताकि हमारे रोने का हक अदा हो जाए और जाने वाले कि हर घड़ी हर लम्हा दरजात बुलंद होते रहें और रब ज़ुल जलाल उनकी बख्शिश का सामान बनाता है। बेशुमार वाक़यात जो माओं की खिदमतों के बदले में अल्लाह की रहमतों के हैं, उनसे किताबें, तारीखें, सीरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन हम बेबस होते हैं अपने वक़्त की किल्लत की वजह से कि हमें इस वक़्त में भी हम वैसे रोते जाने वाले के लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हम आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। हमें टेंशन फिर भी वही होती है कि बाहर मर्द बुला रहे हैं या घर में ये काम छोड़ के आए हुए हैं, ये फलां करके आए हुए हैं। बस इस जुमले के अंदर अपनी मोहब्बतों को परख के, हमदर्दियों को परख के खुद फैसला कर लीजिए कि आज भी हम जाने वाले के साथ कितने मुखलिस हैं। वो एक ज़माना था, मुस्तफ़ा करीम के फरमान के मुताबिक 3 दिन ईमान वाले का शौक था। 3 दिन पूड़ी पे बैठना, ताज़ियत करना, अहले खाना की दिलजोई करना, ये सुन्नत तरीका था। हमने अपनी मसरूफियात की वजह से मुर्दे का हक छीन लिया। हमने कहा 3 दिन कौन बैठेगा, कौन आएगा, चलो रात को 9 बजे भी जनाजा हुआ तो सुबह 10 बजे कुल करवा दो। हो गई कुल, रोना बंद, ताज़ियत बंद, इस्तिग़फ़ार और कुरान खानी बंद, हर कोई अपने घर चला गया, अपने अपने धंधे काम में लग गया। जरा सोचे तो सही, किस चीज़ को हम हमदर्दी कह रहे हैं, किस चीज़ को हम मोहब्बत कह रहे हैं, किस चीज़ के अंदर हमारे जाने वाले का कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? नहीं,
خدا کی قسم مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، ہم خود غرض لوگ ہیں، ہم سیلفش لوگ ہیں، ہم ہر میت پر، ہر خوشی پر، ہر نکاح پر اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اپنے وتیرے تبدیل کیجئے، اپنی روشیں بدلیے۔ اگر 3 دن ہم کسی کی موت پر گھر والوں کی تعزیت اور دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا بینیفٹ آگے چل کے آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس کے بدلے میں اللہ دنیا میں آپ کو کیا دینے والا ہے۔ آج آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے سگی بہنیں، سگے بھائی دنیا سے چلے جائیں تو ان کی اولاد کو وقت دینے کے لیے ایک رات بھی سگے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، وہ رک نہیں سکتے، ہمارا پیچھے یہ ہو رہا ہے، ہمارا پیچھے وہ ہو رہا ہے، اور اگر اس جانے والے کی جگہ پہ تم ہوتے تو تمہارا پیچھے کیا ہوتا۔ سچائی سننے کے عادی بنیں، حقیقت پسند بنیں، اللہ سے ڈریں اور دوسروں کے لیے وقت نکالیں، رب اپنی رحمتوں کے کھلے وقت آپ کے لیے نکالے گا۔ اللہ پاک ہمیں موت اور زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔